دوسرا کام اور دوسری بات جو تجویز میں بھی آئی اور اس سے پہلے بھی رابطہ کے کئی اجلاسوں میں شرکت ہوئی ہے لیکن غالباً اس میں یہ تجویز نہیں آئی تھی، وہ ہے جو بہت اہم ہے، جو اسیر مالدہ حضرت شیخ الہند کے خوابوں کی تعبیر ہے، وہ ہے قرآن کے دروس جو آج تجویز پیش بھی ہوئی، اور یہ بہت ضروری ہے۔ ہر مدرسے میں، ہر ادارے میں وہاں بھی درس ہو تاکہ طلبا جو ہمارے آئندہ کے انسانیت کے معمار، مستقبل کے ہماری امیدوں کے وہ مرکز ہیں، ان کے سامنے بھی ایک عمل آئے، ایک نمونہ آئے کہ درس قرآن کس طرح دیا جاتا ہے، اور مسجدوں میں اور بھی بہت ساری جگہوں میں اس کو عام کیا جائے۔ مدارس کے جو ذمہ داران ہیں ان کے یہاں جو قابل اساتذہ ہیں، جن کے اندر عمل کرنے کا جذبہ ہے، جن کے اندر اپنی بات، اپنا معافی زمین دوسروں تک پہنچانے کی صلاحیت ہے، ان کو استعمال کریں، اور جمعہ کے استعمال، جمعہ کے خطابات اور اس کے علاوہ کہیں بھی ہفتے میں ایک دن یا 2 دن درس قرآن کا یہ نظم عام کیا جائے۔ امت کے اندر بیداری، امت کے اندر عمل کا جذبہ اسی طریقے سے آئے گا، امت کی اصلاح اور امت کے اندر اپنے ایمان اور عقیدے کو بچانے کی فکر اسی طریقے سے آ سکتی ہے جس طریقے سے اس امت کے پہلے افراد میں آئی ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بہت مشہور قول ہے کہ لَن يُصْلِحَ آخِرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا مَا أَصْلَحَ أَوَّلَهَا۔ دوسرے انداز سے اس کو پڑھتے ہیں لَن يَصْلُحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلَحَ بِهِ أَوَّلُهَا۔ اس امت کے آخری لوگوں کی اصلاح اسی طریقے پر ہوگی جس طریقے پر پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے۔ رعیل اول جسے کہتے ہیں صحابہ کرام کی، ان کے اندر جو بیداری آئی، ان کے اندر جو ایمان کی عظمت آئی، اور ان کے دلوں میں جو ایمان کی حلاوت اور شیرینی پیدا ہوئی، ان کے اندر جو اپنے عقیدے کے سلسلے میں بیداری آئی اور مضبوطی اور استحکام آیا، وہ قرآن کریم کے ذریعے سے آیا۔ اس لیے یہ بات انتہائی ضروری ہے اور یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم عوام کو، ہم لوگوں کو قرآن کریم سے جوڑیں۔ آج جو حالات ہمارے اس ملک میں پیدا ہو رہے ہیں، پیدا کیے جا رہے ہیں، اس سے آئندہ بہت بڑے خطرات سامنے آ رہے ہیں، اور ایسے خطرناک عزائم ہیں دشمنوں کے کہ ہماری ایک بہت بڑی تعداد جو جہالت میں ہے، جنہیں اپنے ایمان کا احساس نہیں ہے، جنہیں اپنے عقیدے کے تحفظ کے سلسلے میں شعور نہیں ہے، احساس نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ارتداد کی آندھیوں میں اور طوفانوں میں بہہ جائے اور اپنے عقیدے اور ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے اور اس سے محروم ہو جائے۔ ان کے اندر اپنے ایمان اور عقیدے کے تئیں احساس پیدا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری ہم عوام الناس میں درس قرآن کی مجلسیں قائم کر کے ان کو قرآن کریم سے جوڑ کر اور ان کے اندر اپنے عقیدے کے سلسلے میں اور آنے والی نسلوں کے عقیدے کے سلسلے میں ایک احساس پیدا کریں، تو ان دروس قرآن کا بہت بڑا نتیجہ سامنے آئے گا اور بہت دور رس اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ قرآن کریم کے ذریعے سے اگر عوام الناس کو جوڑا جائے، بہت جڑتے ہیں، بیٹھتے ہیں ایسی مجلسوں میں، ایک عام خطاب ہو، ایک عام واعظ کی نصیحت ہو، ایک عام گفتگو ہو، لوگ اس میں نہیں بیٹھتے ہیں، لیکن قرآن کریم سے ایک ربط پیدا کر دیا جائے یا درس قرآن کا نام دے دیا جائے اور اس میں بات رکھی جائے تو لوگ توجہ سے سنتے ہیں، اثرات لے کے اٹھتے ہیں۔ شہر جودھ پور میں کئی علماء کرام ایسے ہیں جن کا اپنی مسجدوں میں درس قرآن کی جن کی مجلس لگتی ہے، ہفتے میں ایک دن، بعض حضرات ایسے ہیں کہ جن کے ہاں روزانہ 10 منٹ 15 منٹ درس قرآن کا ایک عام پروگرام ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں کہ عام کتاب کی اگر مجلس لگتی ہے اس کو اتنے لوگ نہیں بیٹھتے ہیں، قرآن کے نام سے آپ مجلس قائم کیجئے۔ جودھ پور ایک ایسا شہر ہے جہاں مختلف فکر اور
اور ایک اچھا اثر اور اچھا پیغام لے کے جاتے ہیں۔ الحمدللہ میں جب سے یہاں شہر جول پور میں ہوں 10 سال ہو گئے ہیں، جیسے مدرسے میں تو 15 سال سے ہوں، ایک مسجد سے بھی جڑا ہوں اور وہاں پر درس قرآن کا اسی طرح کا ایک پروگرام چل رہا ہے، جس میں ایک مرتبہ میں درس قرآن کا دورہ مکمل کر چکا ہوں اور دوسری مرتبہ 12واں پارہ چل رہا ہے۔ اور کیا ہماری فکر اور سوچ کے لوگ سب آ کے وہاں بیٹھتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم ایک ایسا ہمارے درمیان رابطہ ہے جو سب کو جوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اور پھر اس درس کے ذریعے سے، اس مجلس کے ذریعے سے ہم اپنا جو پیغام ہے، اپنی جو سوچ ہے، اپنے جو جذبات ہیں، اس مجلس کے واسطے سے لوگوں تک بآسانی پہنچا سکتے ہیں۔ تو اگر اس تجویز پر مکمل عمل کر لیا جائے تو جو ہماری آنے والی نسلوں پر ارتداد کے جو خطرات منڈلا رہے ہیں، اور جمعہ کے خطابات میں ہمارے مدارس اپنے ذمے یہ لے لیں اور اس ذمہ داری کو اپنے اوپر تول لیں کہ ہم اپنے لائق اساتذہ کو مختلف علاقوں میں، مختلف گاؤں میں، مختلف ڈھانیوں میں، آپ اس علاقے کے رہنے والے ہیں، کتنے سارے گاؤں اور علاقے ایسے ہیں جہاں برسہ برس تک دین کی بات سننے کو لوگوں کو نہیں ملتی۔ جمعہ پڑھانے والے ہیں، مدرس ہیں، مسجد کے امام ہیں، ان کو گفتگو کرنی نہیں آتی، کوئی جماعت پہنچ گئی تو الگ باتیں، ورنہ وہ ترس رہے ہیں۔ ایسے علاقوں میں ہم پورا ایک منظم پروگرام بنائیں اور ہمارے علماء کو وہاں پہنچائیں اور اس کے سارے اخراجات اہل مدارس اپنے ذمہ لیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ جو خطرات عقیدے کی خرابی کے، ایمان سے محرومی کے ہماری آنے والی نسلوں پر منڈلا رہے ہیں، انشاءاللہ ہم ان درس قرآن اور عام خطابات، جمعے کے خطابات کے ذریعے سے ان خطرات کو بہت بڑی حد تک کم کر سکتے ہیں۔ اگر اس اجلاس سے اگر ہم ایک تو مدارس کے آپس میں مربوط اور منظم ہونے اور آپس میں اتحاد کے ذریعے سے اس پیغام کو عام کر کے، اور پھر درس قرآن کی ان مجلسوں کو عام کر کے، ان دو پیغاموں کو ہم اس اجلاس سے لے کے جاتے ہیں اور ایک جذبہ عمل کے ساتھ لے کے جاتے ہیں، عمل کرنے کے ارادے سے، تو یہ اجلاس اس لحاظ سے بہت بڑی کامیابی حاصل کرے گا اور ہمارے اوپر بھی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، انشاءاللہ ہم اس ذمہ داری سے بھی بأحسن طریقے، اچھے انداز سے سرکدوش ہوں گے، ہوگا بھلا ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پیغام کو لے کر جانے اور اس کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے